معزز سامعین، رمضان کے آخری ایام ہیں، 2-3 دن باقی، اس کے بعد ذو الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر فوقیت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی، اور انبیاء میں سے بھی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض نبیوں کو بعض انبیاء پر ہم نے فوقیت و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں کو دوسری جگہوں اور مقامات کے اوپر فوقیت عطا فرمائی، جیسے مکہ اور حرم حرمت والا ہے، مدینہ اب دنیا کے باقی مقامات اور مقامات کا مقابلہ فضیلت، شان اور برتری میں نہیں کر سکتا۔ اس طرح اور کئی جگہ ہیں۔ اسی طرح اوقات اور ایام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض اوقات کو بعض اوقات پر برتری عطا فرمائی، اسی طرح بعض ایام کو بعض ایام کے اوپر برتری عطا فرمائی، اور جو ایام سب سے زیادہ برتری والے ہیں کہ سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں کا کوئی بھی دن ان ایام کا فوقیت میں، فضیلت میں، برتری میں مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہے ذو الحج کے مہینے کے پہلے ہفتے، پہلا عشرہ۔ یہ اگلا جو مہینہ ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ، وہ ذو الحج کا ابتدائی عشرہ جو ہے، اس کی فوقیت، اس کی فضیلت باقی ایام سے زیادہ ہے۔ خود جو ذو الحج ہے اس کی بھی بڑی خصوصیات ہیں، اور میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ محرم الحرام وہ بھی حرمت والا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو اس کے بعد آئے، اس کو جو ہم کچھ لوگ اس کا ادب اور احترام بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن جو حرمت والے مہینے ہیں وہ 4 ہیں جن کا عزت، جن کا احترام اور جن میں نافرمانی سے بچنے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، وہ 4 مہینے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب۔ تو ذو القعدہ کے بعد جو ابھی ذو الحج کا مہینہ ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے، یہ وہ مہینوں والا ہے میں سے ہے جو احترام والی ہے، منہا اربعۃ حرم سورۃ توبہ کی آیت۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں جن میں لوگ رحلت سفر کرتے ہیں، وہ حج کے مہینوں میں شوال ہے، ذو القعدہ ہے، جن میں لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں، اور ذو الحج ہے۔ لیکن جس مہینے میں ارکان حج ادا ہوتے ہیں، ذو الحج کی 8 تاریخ سے 13 تک، وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذو الحج ہے۔ یہ اس کی خصوصیت۔ اور تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ذو الحج کے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 ایام ہے، ذو القعدہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، حتیٰ کہ رمضان بھی ان 10 دنوں کا فضیلت، برتری اور کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اس کا عشرہ ذو الحج وہ باقی تمام ایام سے افضل ہے۔ جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 669 اور ابو داؤد میں حدیث نمبر 438۔ ابو داؤد میں تھوڑی تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، دنوں میں سے کوئی دن بھی اللہ کے اس قدر محبوب نہیں ہے جتنے یہ 10 دن اللہ کے محبوب اور دن میں کیا گیا عمل اللہ کو محبوب۔ العمل الصالح فيها احب الى الله، ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے، سال کے باقی دنوں میں
وہ نیکی اس قدر محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا بنا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد بھی عام دنوں کا جہاد، عشرۃ الحج کا جہاد، فرق ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں تو بندہ اپنا سب کچھ جان بھی تھے لیکن اب کیا جاتا ہے وہ عمل تو جب بھی کیا جائے اس کی فضیلت زیادہ ہونی چاہیے، بندہ اپنی جان قربان کر رہا ہے تو کیا وہ بھی ذوالحج کے ابتدائی دنوں میں اور عام دنوں میں فرق ہے کہ جہاد بھی عام دنوں میں اتنا فضیلت والا نہیں جتنا عشرۃ الحج میں ہے۔ اگر میں وجہ جہاد بھی صحیح جہاد بھی ہاں الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں ایک آدمی نکلتا ہے جان بھی اپنی مال بھی اپنا اور واپس نہ اس کا مال آیا نہ اس کی جان آئی، شہید ہو گیا، اس کا مال بھی ختم ہو گیا، تو ایسا آدمی تو فضیلت والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاد بھی اور عام دنوں میں کیا گیا بڑا عمل بھی اتنا اللہ کو محبوب نہیں ہے ان دنوں میں چھوٹے عمل کے مقابلے میں، ان دنوں میں چھوٹا عمل بھی، لیکن ہماری بدبختی رمضان آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کھٹا بن جاتی ہیں، لوگ شوق ذوق کے ساتھ اور رغبت رہبت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں، جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب عشرۃ الحج آتا ہے تو کوئی اہتمام ایکسٹرا اہتمام خصوصی طور پر کرتا ہوں آپ کو نظر آیا؟ اس لیے میں نے کہا اس حدیث کی روشنی میں رمضان کے ایام کی بھی وہ فضیلت نہیں ہے، رمضان کے دنوں میں کیے گئے عمل کی بھی وہ فضیلت نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کی فضیلت ہے۔ آپ جو قرآن مجید 10 دنوں میں پڑھے اس کی فضیلت زیادہ ہے، جو تکبیر و تحمید اور تحلیل ان دنوں میں کریں گے اس کی فضیلت زیادہ ہے، جو روزہ ان دنوں میں رکھیں گے، جو صدقہ خیرات ان دنوں میں کریں گے، الغرض نیکی کا چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، ویسے نیکی کو تو حدیث سمجھنا ہی نہیں چاہیے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو نیکی کل گزرنی چاہیے، تو جو بھی نیکی آپ ان 10 ایام میں کریں گے پورے سال میں بڑے بڑے عمل بھی اتنے اللہ کو محبوب نہیں ہوں گے جتنا ان 10 دنوں کی نیکی اور عمل اللہ کو پیارا اور محبوب۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جنہوں نے جامع صحیح البخاری کی شرح کی ہے فتح الباری، اس میں فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں امہات العبادات جمع ہوتی ہیں، امہات العبادات اور ان ایام میں تو جمع ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ لا يتعدى ذلك بغیر، ان کے علاوہ وہ کسی میں نہیں داخل یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ مثلا رمضان میں آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، زکات بھی دے سکتے ہیں، جہاد بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قیام الليل بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج کر سکتے ہیں نہیں۔ پر ان دنوں میں آپ حج بھی کریں گے، آپ عمرہ بھی کریں گے، آپ جہاد بھی کر سکتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ نکل کے لیے ساری عبادات ان ایام میں جمع ہوتی ہے، باقی ایام میں باقی عبادات ہو سکتی ہے، حج نہیں ہو سکتا کیونکہ حج کا موسم ہے، تو ان ایام میں ساری امہات اور عبادات وہ جمع ہو رہی ہیں، تو ساری عبادتیں ان ایام میں کی جا سکتی ہے، یہ اس کا ایک امتیاز اور ایک خصوصیت ہے۔ اور ان 10 ذوالحجہ کی بالعموم اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بالخصوص ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان ایام میں یوم عرفہ، آج عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یوم عرفہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 43 ہے، یہود میں سے ایک شخص امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہود کے اوپر نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، ہم اس دن کو بطور عید اور جشن رہا، کیونکہ یہود ایسے لوگ تھے وہ دنوں کو اور ایام کو اپنی طرف سے بھی منانے کے لیے فنکشن کرتے تھے ہماری طرح، جیسے آج کے دور میں، لیکن صحابہ کا رد عمل یہ تو نہیں تھا، جو جشن جو عید جو میلہ بتایا گیا بنایا ہے، جو نہیں بتایا گیا وہ
نہیں مناتے. تو کہا کہ ہم اس آیت کی خوشی میں عید کا دن مناتے, جشن مناتے. کہ کون سی آیت ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے, مکمل کر دی ہے, پوری کر دی ہے. اور رضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا ہوں. کہتے ہیں دیکھو تکمیل دین کی آیت, اتمام نعمت کی آیت, اور اسلام کے دین پہ راضی ہونے کی, کہ اس پہ جو آئے گا مجھ سے راضی ہو, اسلام کو قبول کروں گا, جو اس کے ماننے والا ہوگا. کتنی بڑی آیت ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. میں اس دن کو بھی جانتا ہوں, اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جس دن اور جس جگہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. جمعے کا دن تھا, نبی علیہ السلام میدان عرفات میں تھے, یہ عرفے کے دن, اس وقت جمعہ بھی تھا, ان کو دن بھی یاد, یوم عرفہ, تاریخ و تاریخ بھی یاد, جگہ بھی یاد کہ نبی علیہ السلام عرفہ میں تھے. تو مجھے یہ ساری چیزیں یاد ہیں, لیکن کیا ہے, نبی علیہ السلام نے اس دن عید نہیں منائی, تو صحابہ نے بھی اس دن کو بطور عید اور کچھ نہیں منایا. تو اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے عرفہ کا دن تاریخی حیثیت سے وہ ہے جو ہمارے تکمیل دین کا دن. اس میں یہ آیت نازل ہوئی جو تکمیل دین ہے. اور پھر یہ وہ دن ہے جامع صحیح مسلم دن, حدیث نمبر 1348 ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اب دیکھیں رمضان ہے نا, رمضان, اس میں ہم یہ حدیث سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں, اللہم اعتق رقابنا من النار. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی لوگ قنوت نازلہ میں کرتے ہیں, کوئی ایسے نہیں کرتے رہتے اللہم اجرنا من النار, کہ جن کی گردنیں تو جہنم سے آزاد کرے, ہمیں بھی ان میں شامل کر. اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. لیکن عرفے کا دن جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, عرفے کے علاوہ کسی دن میں اتنی آزاد میں اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. سب سے زیادہ اگر لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے, کون سے دن ملتی ہے؟ کون سے؟ یوم عرفہ. وہ دن کب آتا ہے؟ ذو الحج. اور ذو الحج کے ابتدائی عشرے میں 9 ذو الحج حج عرفات میں ہوتے ہیں. یہ وہ دن ہوتا ہے کہ اللہ جہنم سے اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں جتنا کسی اور پورے سال کے دن میں جہنم سے آزاد نہیں کرتے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے جو جہنم سے آزاد کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے, ثم یباہی بہم الملائکہ, اور پھر اپنے فرشتوں کے سامنے بطور فخر پیش کرتا ہے, دیکھو یہ میرے بندے. اللہ ہمیں بھی عرفات میں جمع فرمائے کہ یہ میرے بندے ہیں, ان پر فخریہ طور پر فرشتوں کے اللہ پیش کرتا ہے ان کو. اب اللہ فرماتا ہے ما اراد ہؤلاء, یہ میرے ہاتھی, یہ میرے بندے, میرے غلام, یہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے جن احباب نے حج کیا ہوا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا, اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے جلد از جلد. آپ جانتے ہیں جب عرفات میں ہوتے ہیں بندہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے, اس کی دلی کی اہمیت کیا ہوتی ہے, کیا ارادہ ہوتا ہے, اس کا کوئی دنیا نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا, اس سے بندہ سے لوگ گھر بیٹھا ہوتا ہے, اللہ سے سب کچھ مانگتا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ میرے بندے, ان کا کیا ارادہ ہے, مطلب کیا ہے کہ جس ارادے سے آئے ہیں یہ ارادہ ان کا کیا ہوگا, اللہ ہوگا. اللہ ان لوگوں کو بطور فخر پیش کرتا ہے فرشتوں کو. اور اسی ذو الحج کی خصوصیت ہے, اور اس کے ابتدائی عشرے کا آخری دن وہ کون سا ہے جی؟ یوم النحر, قربانی کا دن. اور یہ پورے سال کے دنوں میں سب سے بڑا, ایک تو یہ نا کہ پہلا عشرہ
پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اس میں کیا گیا عمل اللہ کو مقبول۔ اور پھر اگر 10 کا مقابلہ کرے تو 10 میں سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ 10واں ذوالحج کا 10واں دن، جس دن آپ قربانی کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 1765 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الحجات عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں دنوں میں سب سے عظیم ترین دن قربانی کا دن 10 ذوالحج کا دن۔ وہ 10 ذوالحج کا دن بھی ذوالحجہ میں اور اس ابتدائی عشرے کے اندر آتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ تو آپ نے اختصاراً سن لیا کہ ذوالحج کا مہینہ بھی بڑی خصوصیت والا ہے، اس کے پہلے دن بھی بڑے عظیم ترین دن ہے۔ اب اگر یہ عظیم ترین دن ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، عبادات جتنی بھی ہیں ان میں محنت کریں، بڑھ چڑھ کے کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو آپ جیسے آپ دن گزار رہے ہیں، نماز پڑھی نہ پڑھی، قرآن مجید کھولا ہی نہیں، ذکر اذکار کو توجہ ہی نہیں، ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص موقع ہے، گولڈن آفر ہے، گولڈن آفر، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا داری میں نا عید کے ایام میں یا کچھ برانڈ عام ایام میں بھی کوئی 11 کی، کوئی 9 کی، جب سیل لگا کے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو دنیا باقی پھر رہی ہوتی ہے، رش پہ رش لگا ہوتا ہے، کیا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یعنی تھوڑے پیسوں میں قیمتی چیز مل رہی ہے، 10% 20% سستی مل رہی ہے۔ اور یہاں 10-20 کا تو کام ہی نہیں، جہاں آپ ایک نیکی کر رہے ہیں 700 گنا کرو ثواب بڑھا کے دیا جا رہا ہے عام دنوں میں، اور ان ایام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ باقی دنوں کی وہ 700 گنا والی نیکی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان میں فضیلت اور بڑھ گئی ہے، اللہ کی طرف سے گولڈن آفر لگی ہوئی ہے، لیکن ہماری دنیا کے اوپر تو توجہ ہوتی ہے، لیکن آخرت جو حقیقی عطا ہے اس پر ہماری توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں رمضان سے بھی بڑھ چڑھ کے ان 10 ایام کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نہیں کمانا ہے۔ میرے کمال کوئی خاص فیشن بھی نہیں، آپ نفلی روزہ رکھیں، آپ نماز تو فرضی تو پڑھنی ہے، آپ اشراق تہجد کا بھی اہتمام کریں، آپ دیگر نوافل کثرت سجود کا بھی اہتمام کریں، ذکر اذکار تکبیر تحلیل تحمید کا اہتمام کریں، آپ تلاوت قرآن مجید کریں۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات جو بھی نیکی کا کام ہے، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کو ملنا، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، یہ آپ ان 10 دنوں میں زیادہ اہتمام سے کریں، کیونکہ علم میں کیا گیا عمل باقی سال کے دن مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو اس پہ ہمارے جو اسلاف تھے، سنن دارمی نے امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ، خصوصیت امام ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ اذا دخل ایام العشر، جب ذوالحجہ کے یہ 10 دن داخل ہوتے ہیں، چاند نظر آ جاتا تو کیا کرتے؟ اجتہادا شدیدا، اتنی محنت کرتے گویا کہ اس سے زیادہ کی استطاعت ہی، استطاعت کی آخری حد تک محنت کرتے، کیا اس سے زیادہ محنت کی کوئی گنجائش باقی رہتی؟ کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اس کے اوپر محنت کرتے۔ اب اندازہ لگا دے وہ کتنی محنت ہوگی کہ جس سے پڑھ کے کوئی گنجائش ہے، تو جتنا وقت آپ نکال سکتے ہیں عبادات کے لیے نکالیں۔ دوسرا کام فاکثروا فیہ من التحلیل والتحمید والتسبیح، کثرت سے پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بلکہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین، جیسے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا یہ عمل موجود ہے کہ وہ بازار میں نکلتے اور تکبیریں پڑھتے رہتے، لوگ ان سے سن کے ان کے ساتھ تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھیں، آپ کثرت کے ساتھ تکبیر تحمید کے علاوہ کے جو کلمات ہیں وہ عبادات کریں، نفلی روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور خصوصاً تکبیرات ہو ہے۔ اور تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے؟ خصوصی سپیشل جو حج پہ گئے ہوئے تو گئے ہوئے جو ہم یہاں پاکستان میں رہ گئے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔
یہ ایسا روزہ ہے جہاں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1163 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها. یہ ایسا روزہ ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک ماضی اور ایک باقی. آنے والے سال کا ایڈوانس گناہوں کا کفارہ، جو سال گناہ کیا اس سال کا گناہوں کا کفارہ. تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ایک روزہ. تو معمولی آفت اتنی بڑی آفت، تو اہتمام کریں خصوصی کہ آپ روزہ رکھیں عرفہ کے دن کا، یوم عرفہ. یوم عرفہ ماہ پاکستان کے حساب سے ہوگی، آپ کو عرفہ کا میدان نہیں لگتا، لیکن 9 ذوالحج کا یہی زیادہ واجب ہے. اور تیسری چیز یوم النحر ہے، آخری دن اس اشرے کا، اس میں کیا کرنی ہے آپ نے؟ قربانی. کوشش کریں جو بھی صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو گنجائش اس کی نکلتی ہے قربانی کے لیے، کوئی حصہ آپ نے کہا ایک بکرا تمبا لینے کا، وہ ضرور قربانی کرے. قربانی کو کوئی معمولی عمل نہ سمجھے. حج کے دن آتے تو لوگوں کو پیٹ میں مروڑ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی شادی کرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. قربانی کے دن آتے تو کہیں نہیں بچوں کا علاج تو آجا کسی کا کرا دو. باقی بڑے بڑے کام ہو رہے وہاں کسی کو نہیں یاد ہوتی. تو یہ عبادت غریب کی شادی کرانے سے ادا نہیں ہوگی، نہ کسی کی دوائیاں دینے سے، یہ جانور کی بات کرنے سے ہی. اور اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. یوم النحر اللہ کے ہاں دنوں میں سب سے بڑا دن ہے، تو خصوصی اہتمام کرے. نبی علیہ السلام مدینہ میں تھے حج کے علاوہ بھی، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. پہلے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو. ہمارے یہاں مشہور کرتی ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی ضروری ہے، دوسرے پر نہیں ہے. تو یہ تاکیدی سنت سب کے لیے، لیکن جس کی استطاعت نہیں وہ بکرے چھترے کے یا حصے کے کسی جانور وغیرہ میں اگر ڈال سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو وہ ڈالے. اس کے لیے لازمی نہیں اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، یا اس کے پاس کوئی اور نصاب کا مال موجود ہو. یہ شرط کتاب و سنت سے ہمیں قربانی کے لیے نہیں. استطاعت ہے آپ کی، اس پہ پیسے نکال سکتے ہیں. ایک گھر کی طرف ایک قربانی کافی ہے. اب ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے نہیں چلا، تفصیلی قربانی کا مسائل آئے گا جو میں بیان کروں گا تو اس میں چیز آئے گی. جو ضروری چیز ہے وہ آج کے دن پہلے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر استطاعت ہے تو کوشش کریں. یہ بڑی اہمیت والا اور فضیلت والا عمل ہے اور دنوں میں سب سے عظیم ترین دن کا عمل ہے. اور دوسری بات، اگر آپ کا ارادہ بن گیا قربانی کا، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے آپ نے نہ بال کاٹ سکتے ہیں نہ ناخن، جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن وغیرہ قلم کرنے تراشنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 1977 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال الحج، جب تم میں سے کوئی شخص ذوالحج کا چاند دیکھ لے. چاند دیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آ جائے، آپ کو اس کی اطلاع مل جائے، گواہیاں مل جائے، اعلان ہو جائے کہ ذوالحج شروع ہو گیا. وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کسی ایک کا یہ ارادہ ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اس نے اس کے بعد اپنے جسم کا کوئی بال نہیں کاٹنا، نہ نوچنے ہیں، نہ تراشنے ہیں، نہ مونڈنے ہیں. سر کے بال ہوں، مونچھوں کے بال ہوں، داڑھی تو ایسے بھی عام دنوں میں بھی نہیں کاٹنی. اور اسی طرح جو غیر ضروری بات ہوتے ہیں وہ بھی پابندی ہے. حالانکہ عام دنوں میں وہ صفائی ہے، اس کا اجر ہے، لیکن ان 10 دنوں میں پابندی کرنی ہے. غیر ضروری بات بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے میرے بغل ہو گئی یا دوسرے بال. اور اسی طرح ناخن اور بال، آپ بہت سارے ایسے ہمارے اسلاف سے ملتا ہے کہ وہ تو اپنے بچوں تک کا اس سے اہتمام کرواتے ہیں، گھر کی خواتین تک کا اس سے اہتمام کرواتے ہیں. امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے تو ایک عورت اپنے بچے کے بال مونڈ رہی تھی. انہوں نے کہا اگر تو اس کو قربانی تک مؤخر کر دیتی تو یہ زیادہ بہتر تھا. اب بچے کا ارادہ تو قربانی کا نہیں،
لیکن پھر بھی اگر آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ کے گھر کے جمیع افراد، اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں، وہ پابندی کرے، نہ بال کاٹے نہ ناخن لگا کر۔ اگر بچے کاٹے گنہگار نہیں ہوتے، قربانی کرنے والا گنہگار ہے، اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو منع کیا یہ نہی ہے، ایسا کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے جو اس نہی کو تنزیہ ہی کر سکے، یہ نہی تحریمی ہے، تو اس نے رکنا ہے تو رکنا ہے۔ اب اگر اس سے رکے گا نہیں تو یہ حدیث کی اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت میں سے کبیرہ گناہ کا مرتکب۔ لیکن قربانی کرنے والے ہو، چلو نہ کرنے والوں کو گناہ نہیں، جو قربانی کا ارادہ رکھنے والے، آپ نے دیکھا کوئی اہتمام زیادہ کرتے ہو اللہ ماشاءاللہ چند افراد کے نام، حجاموں کے پاس عید کے دن سے پہلے اسی طرح رش ہے، حاجی صاحب قربانی بھی کر رہے ہیں، داڑھی بھی کاٹ رہے ہیں، اونچے بھی کاٹ رہے ہیں، بال بھی کٹوا رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے ان 10 ایام میں ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، وہ نہ اپنے بال کاٹے گا نہ ناخن کاٹے گا۔ اور زیادہ بہتر اور ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا اہتمام کروانا چاہیے۔ دوسری بات جو ان ایام میں ضروری ہے وہ کہ قربانی کا جانور آپ پہلے خریدتے ہیں تو وہ جانور عیب سے عیوب سے بالکل پاک صاف ہو، جن عیوب سے شریعت نے منع کیا، اور عیوب والا جانور قربانی کے اندر جائز ہوگا ہی نہیں، جیسا کہ ابو داؤد میں حدیث نمبر 2802 ہے، 2802 نبی علیہ السلام نے فرمایا اور لا تجور فی الاضاحی، قربانی کے اندر 4 قسم کے یہ جانور نہیں لگیں گے، مانا اس کی آنکھیں بہنگی ہو یا اندھی ہو۔ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب قربانی کا جانور خریدنے جاؤ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی کان اور آنکھیں غور سے چیک کریں، اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اور اسی طرح جس کا ایسا بیماری ہو جو بالکل واضح ہو، کمزور ایسا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بڑا ہو، کمزوری بالکل واضح ہو، انتہائی نادر کمزور، یہ جانور قربانی کے اندر نہیں رکھتے۔ ان کی آنکھیں، ان کا کان چیک کرنا ہے، ان کے سین چیک کرنے ہیں کہ ان کے سین نہ ٹوٹے ہوئے ہوں، کان نہ چرے ہوئے ہوں، اور لنگڑا نہ ہو، بہکا نہ ہو، کانا نہ ہو، ایسے عیوب سے پاک صاف جانور قربانی کے لیے لائیں۔ اور ایک شرط اور بھی ہے جو جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1963 میں ہے، لا تذبحوا الا مسنًا، آپ نے جانور قربانی کا دونتا ہی روا کرنا، دونتا جانور آپ نے قربانی کے لیے خریدنا ہے، غیر دونتا نہیں۔ ہمارے منڈی والے اس معاملے میں ان دنوں زیادہ بڑے مفتی ہوتے ہیں، لوگوں کا کہتے ہیں جی دونتا اس کی عمر پوری ہے، میرے گھر کا ہے، عمر کا پوری ہوگی کتنے سال، بکرے کی عمر کتنے سال پوری ہوگی، دونتا ہوگا چاہے وہ 100 سال کا ہو۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میرے گھر کا دانت نہیں کرے، دونتا نہیں ہوا، وہ بکرے کی عمر 100 سال ہے، اس کے دادا ابو نے پال کے رکھا تھا، اب اس نے آ کے منڈی میں فروخت کیا ہے، تب بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے یہاں پر ہمیں یہ نہیں کہا بکرا 1 سال 2 سال دبا 1 سال فلاں نہیں کہا، فرمایا کیا ہے؟ آپ نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1963 میں لا تذبحوا الا مسنًا، مسنّا دونتے جانور کے علاوہ ذبح نہ کرو، اونٹ ہے تب بھی، بکرا ہے تب بھی، گائے میں سے ہے تب بھی دونتا ہی ذبح کرو۔ ہاں الا یحسب علیکم، اگر تم پر مشکل ہے، کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ پوری منڈیاں چھان ماری، دونتا ملا ہی نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب پھر اونٹ میں سے نہیں، گائے بیل میں سے نہیں، تمبے بیل میں سے جو کھیرا ہے وہ ذبح کر دو، بے شک دونتا نہ ہو، 6 ماہ یا اس سے اوپر کا ہو، وہ ذبح کر دو۔ کب؟ جب آپ کو دونتا میسر نہیں آئے، یا آپ کے پاس دونتے کی قیمت نہیں ہے، لیکن وہ بھی صرف جب حکم میرا دان ہونا چاہیے، بیڑ اور دمبے میں سے، دان میں سے کھیرا، دان کے علاوہ گائے بیل میں سے بھی نہیں، اونٹ میں سے بھی نہیں، اونٹ بکرا وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں، اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ دونتا۔ دوسرا اگر نہیں مل رہا یا استطاعت خرید سے باہر ہے تو پھر بیڑ میں سے صرف کھیرا جگہ، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ شرائط جو ہے ان کا آپ نے لحاظ اور خیال رکھنا ہے قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے۔ ہاں آپ نے خرید لیا،
خریدنے کے بعد اس میں ایپ پیدا ہو گیا، ڈر کے سینگ توڑ دیا، کان کٹ گیا، کسی جگہ پہ ٹکرا ہو گیا، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیکھی اونٹنی دیکھی جو کہانی تھی، تو انہوں نے فرمایا اگر یہ خریدنے سے پہلے کی کہانی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، آپ نے صحیح سالم خرید لیا، بعد میں ایپ پیدا ہو گیا آپ کے خریدنے کے بعد پھر جائز ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ جانور خریدنے جائیں تو آپ نے صرف ان بیچنے والوں کے اوپر ہی بھروسہ نہیں کرنا، اچھے طریقے سے چیک بھی کرنا ہے، توڑنا بھی ہو، عیوب سے پاک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس الحجہ کے 10 دنوں کو بھی ہمارے لیے صحیح ایمانوں کے اندر توفیق فرمائے اور ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے، اللہ ہمارے ہاتھ کے اوپر رحم فرمائے۔